آپ ان کے پر شفقت بہت فرماتے ہو. تو آپ پر بھی کرتے ہیں شفقت، تو میں نے آپ پر نہیں کرتے. ہم پہ بھی کرتے ہیں مگر ان پہ زیادہ کرتے ہیں بھائی. بس بندے کو زیادہ سمجھ میں آتا نہیں آتا، زیادہ میرے کو دیکھنا رہتا. آپ کیا سمجھ جاتے ہو. ہاں آپ ماشاء اللہ جو ہے نا ذہین ہے، تو الحمدللہ. یہ کچھ ماشاء اللہ مصروف ہوتے ہیں اس وجہ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا کی مصروفیات بہت زیادہ ہے دیگر کاموں میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پیچھے جائیں، یہ پیچھے چلے گئے ہم. مسئلہ جماعت زنان تنہا نزد ابی حنیفہ مکروہ است. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکیلی عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے. نزد دیگر ائمہ جائز است، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے. مسئلہ اولا برائے امامت قاری تر است. امامت کے لیے سب سے زیادہ بہتر وہ جو ہے نا وہ مرتبہ جو ہے وہ قاری کا ہے کہ از احکام نماز واقف باشد. یعنی اس کے لیے یہ شرط ہے قاری بھی ہو، لیکن اس کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے احکام سے واقف بھی ہو. پھر عالم تر، پس عالم پستر، عالم تر. پستر کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد. یاد رکھو جب پستر کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی بنتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. بعد از او، بعد از او بھی کا معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن ما یجوز بہ الصلاۃ خواند، کہ قرآن ما یجوز بہ الصلاۃ پڑھے. و نزد اکثر علماء اور اکثر علماء کے نزدیک اس کے الٹ ہے. کیا مطلب کہ سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ عالم ہے جو نماز کو صحیح طرح جانتا ہو، پھر قاری ہے. وہ امامت فاسق جائز است. گناہ گار کی امامت جائز ہے با کراہت یعنی مکروہ کے ساتھ. وہ اقتدا مرد قاری بالغ بقودک وزن و امی و اقتداء مفترض بمتنفل جائز نیست. کہتے ہیں کہ بھئی مرد کی ابتدا، مرد جو ہے کیا ہے کہ مرد قاری بالغ بقودک، یعنی کہ مرد جو ہے ابتدا ہو بچے کو نماز پڑھائے یا صرف عورت کو نماز پڑھائے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ امی کی ابتدا، امی جو ہے نا، امی کس کو کہتے ہیں کہ جس کا استاد نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی جائز نہیں ہے. اچھا، وہ اقتداء مفترض، اور جو فرض پڑھنے والا ہے اس کی اقتدا نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے. جو بندہ فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. وہ اگر امی قاری و امی را امامت کند، اگر ان پڑھ قاری ان پڑھ کو امامت کرے، نماز ہر سے باطل شود، یعنی ہر تینوں مذہب کے مطابق نماز باطل ہوگی. و نماز پس محدث جائز نیست، پس محدث جائز نیست. ویسے تو محدث ہوتا ہے نا، محدث مانے حدیث بیان کرنے والا، محدث کا معنی ہوتا ہے بے وضو. بے وضو کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وَأَز افساد وَأَز افساد امام نماز مقتدی فاسد شود. نماز یعنی امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہے. و نماز قائم خلف قائد، اور کھڑے ہونے والے کی نماز بھی بیٹھنے والے کے پیچھے، اور اس طریقے سے متوضی کی نماز یعنی وضو کرنے والے کی نماز تیمم کرنے والے کے پیچھے جائز ہے. و نماز رکوع و سجود کنند خلف اشارت کنند جائز نیست، کہ بھئی جو نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے والے آدمی جو ہیں ان کی جو نماز ہے وہ اشارہ کرنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کی؟ یعنی یہ دو تین مسئلے ہیں کہ بھئی جو متیمم ہے، متیمم ہے یعنی وضو تیمم کرنے والا ہے، اس کے پیچھے وضو کرنے والے کی نماز ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو بیٹھنے والا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے پیچھے جو کھڑے ہونے والے جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. مسئلہ اگر یک مقتدی باشد بر امام برابر امام بردست راست باستن مانے کھڑا ہونا، یہ فعل مضارع باستد مانے کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا.
تو اب معنی کیا بنے گا کہ اگر ایک مقتدی ہو امام کے برابر سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہو، اور آج کل ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے جی سید سفیان صاحب، کیا صورت ہوتی ہے؟ جی سر. کیا صورت ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھنے والا ہو اور یعنی دو بندے ہوں اور ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے، تو مقتدی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اکثر پیچھے ٹھہرتا ہے حضرت نے. ہاں جی لطیف نواز صاحب. سر ایک لائک 10 انچ پیچھے ہے نا ہٹ ٹھہرتے سیدھے ہاتھ پہ. ہاں لیکن یہ ہے کہ لیکن میں نے جب شروع میں جب ہم پڑھتے تھے نا، جب بدائے منظوم بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، وہ بھی اس میں نظم میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی انشاءاللہ تو ہم ضرور پڑھیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو. ابھی گیپ نہیں دینا، بالکل برابر. ہاں بالکل برابر. ٹھیک. یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سجدہ گاہ مقتدی پیش تر از سجدہ گاہ امام واقع شود، یعنی اگرچہ جو امام جو مقتدی کی جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے نا، وہ نماز کی سجدہ کرنے سے پہلے کیوں نہ ہو جائے، مطلب آگے کیوں نہ ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ظاہر روایت و نزد محمد انگشتان مقتدی برابر پاشنا امام باشند، یا جو ہے ابھی نماز سمجھ میں عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیچھے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، 10 انچ پیچھے کھڑا بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. بہتر یہی ہے کہ برابر کھڑا ہو. سمجھ میں آئی بات جی؟ انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اگر پسے پشت باستد در مختار والے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جانب چپ باستد مکروہ است، مکروہ تنزیہ ہے بالاتفاق. وہ ہم چنی اگر پسے پشت باستد، کہتے ہیں کہ اگر پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو، مطلب یہ کہ بالکل پیچھے کھڑا ہو، تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے. در مختار اور تحاوی کا انہوں نے تحتاوی کا حوالہ دیا. یہ تحتاوی جو ہے نا یہ مراکل فلاح ہے، نور الانوار کی. ٹھیک ہے آگے چل جائیے. وہ دو مقتدی و زیادہ خلف امام بایستند، دو مقتدی ہوں یا زیادہ ہوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. وہ تنہا خلف صف، اگر کسے نماز کو گزارد، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صف کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، وہ نمازش مکروہ باشد، اس کی نماز مکروہ ہوگی. وہ نزد امام نمازش جائز نباشد، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں ہوگی. اگر مقتدی از امام مقدم شود، اگر مقتدی امام سے مقدم ہو جائے، نمازش باطل شود، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں یوں ہوتا ہے کہ مقتدی امام سے آگے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کی نماز ہو جائے گی؟ حضرت معذرت، بیت اللہ شریف کو تو میں لائف سے نہیں دیکھا، آپ دیکھیں گے عمرہ کرے تو. لطیف نواز صاحب سے پوچھیے. جی لطیف نواز صاحب. سر یہ صف کے اندر امام سے آگے بول رہے ہیں نا، یہ اس کا مطلب؟ ہاں نہیں صاحب میرے کو تو نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہے نا اگر امام سے آگے بڑھ جائے، جو پہلے والوں میں یہ سمجھتا تھا کہ دو آدمی جب نماز پڑھ رہی تو وہ خد کے بارے میں کہ جو ہے نا مقتدی کی ہائٹ زیادہ ہے تو جو ہے نا امام جہاں سجدہ کر رہے ہیں اس سے اور آگے ہے نا نیچرلی چلے جائیں گے. نہیں جی نہیں پہلے مسئلے میں. اب یہ والے میں نہیں معلوم ہے، کیونکہ نا امام سے آگے تو نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ میں بھی. نہیں. کعبۃ اللہ شریف میں آپ نے نماز پڑھی ہوگی، ظاہر بات ہے وہاں پر آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھی ہوگی، تو وہاں پر آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ وہاں پر پیش امام پیچھے ہوتے ہیں اور مقتدی آگے ہوتے ہیں. نہیں مسا غور کرنے کا وہ نہیں ہوا، ذہن ہی نہیں گیا ادھر، اس واسطے کی وہ ایک الگ کیفیت تھی. نہیں اتفاق نہیں ہوا مسا. وہ اس طرح تھا نا کہ وہ جو شیشے لگے ہوئے ہیں، آپ کون سے سن میں تقریباً وہاں گئے ہوئے؟ 2008 87 میں گیا تھا میں، 88 89 میں ہوں، 90 سے پہلے. یعنی اس کے بعد آپ نہیں گئے؟ نہیں 90 سے پہلے گیا میں. اچھا وہ تو اس ٹائم تو پھر یہ ہوتا تھا کہ چاروں امام کے ممبر وغیرہ رکھے ہوتے تھے. جی وہ ممبر لکڑی والا جو بھی تھا وہ لے کے آتے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ کیفیت تھی وہ.
माशाल्लाह, फिर तो आप बड़े अबे हज के बरकत हैं आपके जो है ना, कि आपने वो मिंबर देखे थे, बस बड़ी बात है ये। जी जी। उसके बाद का नहीं मालूम है हजरत मुझे। मैं भी एक मसला सुना है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है, जी जी। उन्होंने क्या बोले, इमाम इतनी आगे डरता और इमाम और मुसल्लियों के बीच में 2 सफों की इतनी दरमियान हो जाती, उससे भी नमाज नहीं होती बोल के बोले थे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। हाँ, नहीं होती। वो भी है तो फिर, और इतना इतना वो बना लिए गेट के बाहर जो मस्जिद के दुकान रहते देखिए, फला फला इतर की हो खजूर की हो, मतलब हमारे ठहर के जानी नमाज बिछा के नमाज पढ़ लेते वो इमाम की आवाज सुनते सुनते। असल में सीधी बात यह है कि देखें ना, बैतुल्लाह शरीफ में यूं है कि आप अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है ना वो नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह, हमारी मेरी अमीन दुआ अमीन। है। मैं तकरीबन 2009 में गया था, तो उस वक्त यूं था कि वो जो इमाम जो नमाज पढ़ाता था ना, तो वो पहली मंजिल पर शीशे लगे होते थे, पहली मंजिल पर, यानी मताफ में नहीं, जहाँ पर तवाफ किया जाता है ना, वहाँ पर इमाम नमाज नहीं पढ़ाता था। वो नमाज कहाँ पढ़ाता था? ऊपर। तो लोग क्या करते थे कि लोग जो है ना वहीं अल्लाह अकबर कर देते थे, अब इमाम पीछे लोग आगे, तो ये भी जो है ना क्या है कि नमाज बातिल हो जाती है। तो नहीं समझ में आई बात है, वहां पर जो है ना क्या है कि इश्क ज्यादा चलता है। कैसे ज्यादा चलता है? वो कहते हैं बस हम मस्जिद नबी में आ गए हैं, मस्जिद हराम में आ गए हैं, बस अब कुछ भी नहीं है हमें, और हमने नहीं देखना, बस हमने शायद नमाज पढ़नी है। शरात शुरात तो कहते हैं अपनी जगह पर रखो। चलें जी। इब्न माजा अदन से रवायत करदा, माशाल्लाह, अब ये हदीस शरीफ भी हमें फ़ारसी में मिलेगी कि भाई हज़रत इब्न माजा माजा जो है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमूद است कि नमाज मर्द दर खाना ए खुद सवाब यक नमाज दारद, कि मर्द की नमाज अपने घर में एक नमाज का सवाब रखती है। व नमाज दर मस्जिद कबीला सवाब बिस्तो पंज, कहते हैं कबीले की मस्जिद में नमाज जो है वो 25 नमाजों का सवाब। जी, ये मेरे ख्याल में मिशकात शरीफ में आपने हदीस पढ़ी है ना? जी वो सब गुजरी है। और हाँ। व नमाज ऊ दर मस्जिद जुमा, यानी जामे मस्जिद में सवाब 500, यानी 500 नमाज का सवाब। व नमाज ऊ दर मस्जिद अक्सा, कि मस्जिद अक्सा में जो नमाज है 1000 का सवाब। ठीक है जी। व नमाज ऊ दर मस्जिद मन, यानी मस्जिद मदीना, मस्जिद मदीना में सवाब 50,000 अस्त। व नमाज ऊ दर नमाज मस्जिद हराम सवाब 100,000 नमाज, 1,00,000 नमाज का सवाब है जी। फसल। अब यहाँ पर नमाज पढ़ने का तरीका कहते हैं कि ख़ानदान नमाज तरीक बर वजह सुन्नत अस्त, सुन्नत आस्त के अजान गुफ्ता शब्द, कहते हैं सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने का तरीका ये है कि अजान कही जाए, इकामत कही जाए, और हय्या अला सलात पर इमाम खड़ा हो जाए। देखो जरा। हाँ अल्लाह, हाँ जी अल्लाह। लतीफ़ साहब, जी 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 बोल साहब। देखें ना, ये जो है ना क्या है कि ये अभी देवबंदी हजरात जो हैं, हजरत, चलो हजरत ख्वाजा सनाउल्लाह पानीपति रहमहुल्लाह को अपना कहते हैं, तो वो जब अपना कहते हैं तो फिर हय्या अला सलात पर क्यों नहीं खड़े होते? वो पहले क्यों खड़े होते हैं? ये इनका सीख लिया हम साहब, नजदियों से, हैं जी? नजदियों से सीख लिए ये। हाँ। अच्छा जी। इमाम बरखेज, इमाम खड़ा खड़ा आ जाए। व निज़्द कद कामत तकबीर गोजद, और जैसे कद कामत सलात किसी आदमी ने कहा ना, तो इसको उनको क्या करना चाहिए? इनको नमाज फौरन इमाम को तकबीर कहना चाहिए। पर क्यों कहना चाहिए? इन्हें कहा जी कद कामत सलात का माना ये होता है कि तहकीक नमाज कायम हो चुकी। तो कहते हैं कि मुअज्जिन को झूठा नहीं करना चाहिए, जैसे कद कामत सलात हुई अल्लाह अकबर फौरन कर दे। ये जो सफ़े दुरुस्त करने का तरीका ना हमारा क्या होता है कि तकबीर हो जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास फलां चीज़ है, जिसके पास फलां चीज़ है, तो वो क्या करें कि बंद कर दे, सफ़े को सीधा कर दो। भाई ये ऐलान जो है ये किया जाता है पहले, तकबीर से पहले किया जाता है कि भाई वो आप जो है ना ऐलान कर दें, फिर सारे लोग बैठे रहें। सहाबा किराम का तरीका ये होता था कि जैसे ही वो मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाते थे, तो जिसकी जो बिलफर्ज है ना, पहली सफ में उनको जगह मिलती थी, पहली सफ में तरतीब से बैठते थे। और जो मुनाफिकीन थे वो क्या करते थे कि जैसे मस्जिद नबी में आते थे तो वो तरतीब से नहीं बैठते थे, वो एक जगह पर 2-3 बैठ गए, एक जगह पर 2-3 बैठ गए।
تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ منافق نماز سے پہلے آنے سے بہت ڈرتے تھے مسجد نبی میں. کیوں ڈرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اکیلا بیٹھنا پڑتا تھا، اور جب وہ اکیلے بیٹھتے تو پھر ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ مسئلہ بنتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ آ کر صفوں میں بیٹھتے تھے، ترتیب سے بیٹھتے تھے، پھر ان کو صفیں سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو آج کل بھی ہم جتنے علماء کرام ہیں ہمارے پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو مساجد میں ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا جی، وہ نیت کند وہ ہر دو دست تا نرم گوش بردارد، اور ہر دونوں ہاتھ کان کی، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، پاپڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو کانوں کی نرم حصہ جو ہوتا ہے، کان کی لول کی یا لو بولتے، کان کی لو کو ہاں کان گلو تک. وہ مقتدی بعد تکبیر امام تکبیر گوید، اور مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہے. وہ دست راست بر دست چپ زیر ناف نہد بنہد، اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے. تو اب یہ ناف کے نیچے رکھے، در آپ یہ دیکھیے کہ یہ ناف کے نیچے رکھے نزد ابی حنیفہ، حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وزن ہر دو دست، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں تک اٹھائے. وہ بالائے سینہ، اور سینے کے اوپر دست بر دست بنہد، کہ بھئی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھے. لیکن یہ دست جو ہے نا یہاں سے راست مراد ہے، یعنی سیدھا ہاتھ بر دست بنہد، یعنی الٹے ہاتھ پر رکھے. پستر، اس کے بعد امام و منفرد و مقتدی، اس کے بعد امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، سبحانک اللہم پڑھے، آستہ پڑھے. پستر امام و منفرد، پھر اس کے بعد امام اور منفرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آستہ پڑھے. وہ مسبوق در قضائے ما سبقہ، اور مسبوق جو ہے وہ جو پیچھے باقی رہ گئی ہے نا، جو قضائے رہ گئی ہے، اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، نہ مقتدی، نہ کہ مقتدی. پستر امام و منفرد، اس کے بعد پھر امام اور منفرد فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد امام اور مقتدی اور منفرد آمین آہستہ کہیں. اس کے بعد پھر پستر یعنی اس کے بعد امام و منفرد سورہ ضم کنند، امام ہو یا منفرد ہو تو سورہ ملائے. اچھا، سنت یہ ہے کہ اقامت کی حالت میں اقامت و اطمینان کی حالت میں در حالت ایک میں، یعنی یہ جو کہیں کہ یہ پڑھے اقامت میں پڑھے، مطلب یہ کہ ٹھہراؤ ہو اس میں. در فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل خواند، کہ بھئی فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے. طوال مفصل کیسے کو کہتے ہیں؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی بروج سے لے کر لم یکن تک، لم یکن الذین کفروا تک ہیں جی. اور مغرب میں قصار، لم یکن سے الی آخر تک. ٹھیک ہے جی، آخر قرآن. لیکن یہ لازم پکڑنا سنت نہیں ہے. این چنی لازم گرفتن مسنون نیست. گاہے پیغمبر، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر میں معوذتین پڑھتے، اور کبھی مغرب میں آپ سورہ طور، سورہ نجم، مرسلات پڑھتے. اگر مقتدیان فارغ و راغب در طول قیامت باشند، اگر مقتدی فارغ اور قیام کے لمبے ہونے میں راغب ہوں تو جائز ہے کہ روا باشد کہ قرأت طویل خواند، کہ قرأت طویل پڑھے ہیں. ابو بکر صدیق در نماز فجر در یک رکعت سورہ بقر خواندہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مغرب سورہ آراف خواندہ، کہ آپ سورہ آراف پڑھتے تھے 2 رکعت میں. وہ عثمان در نماز فجر اکثر سورہ یوسف میں خواند، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز فجر میں اکثر سورہ یوسف پڑھتے تھے. لیکن رعایت حال مقتدیاں ضرور است، لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ مقتدیوں کی حال کی رعایت ضروری ہے. معاذ بن جبل در نماز عشاء سورہ بقر خواند، کہ بھئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عشاء کی نماز میں سورہ بقر پڑھی. یک مقتدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرد، کہ ایک مقتدی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکایت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تو در فتنہ و بلا
و معصیت میں اندازی کہ بھئی اے معاذ تو نے فتنہ اور مصیبت میں ڈال دیا. ابھی 2 دن پہلے حدیث شریف گزری مول صاحب یہ. بالکل اچھا مشکل شریف میں. اچھا ماشاء اللہ. مثل سب اسما و شمس ما و مانند آب میں خواں کہ بھئی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ سب اسما اور شمس اور اس کی مثل، مانند کا مطلب مثل پڑھ، غردے کے رعایت حال مقتدیاں آہ مست کہ بھئی مقتدی غرض یہ ہے کہ مقتدیوں کے حال کی رعایت اہم ہے. بس یہاں سے انشاءاللہ در نماز صبح انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا کیا کہ اس کو کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. ہاں میرے خیال میں اب ہمارے ہاں وہی باتیں آ رہی ہیں کہ جو بالکل آسان باتیں ہیں، اور میرے خیال میں